وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے رسول منع کر دے اس سے رک جاؤ، وما ينطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اللہ کا رسول علیہ الصلاۃ والسلام اپنی مرضی سے، خواہش نفسانی سے نہیں بولتا، مگر وہ تو صرف اور صرف وحی ہوتی ہے جو اس پر وحی کی جاتی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری مغفرت بھی کر دے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حقیقت میں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی سیرت میں ہی بہترین نمونہ ہے، اس کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم یہ نہیں ایمان والے ہو سکتے جب تک تمہیں، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ کو یہ لوگ حکم نہیں بناتے فیما شجر بینہم، ہر اس چیز کے بیچ میں جس میں بھی ان کا اختلاف ہو گیا ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور صرف فیصلہ کروانا ہی کافی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب و سنت کے دلائل دینا کافی نہیں ہے، کتاب و سنت کا نعرہ مارنا کافی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنانا کافی نہیں ہے، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ جب آ جائے تو پھر دل میں اس کے بارے میں معمولی سا بھی حرج، معمولی سی بھی تکلیف، بوجھ محسوس نہ ہو، یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور اسے اچھی طرح تسلیم کر لے، سر تسلیم خم ہو جائیں۔ اور فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کسی بھی چیز میں تمہارا تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کا یہ موقف ہے کہ اس آیت کا معنی ہے کہ کتاب و سنت کی طرف اپنے جھگڑے کو لوٹا دو۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب کہ اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف لوٹا دو۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور جس نے بھی رسول کی مان لی اس نے حقیقت میں اللہ کی مان لی۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ نور کی 63 نمبر آیت میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بس ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، رسول کی بات کی مخالفت کرتے ہیں، کہ وہ ان تصیبہم فتنۃ، کہ ان پر کوئی ایسا فتنہ آ پڑے جس سے ان کی آخرت تباہ ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتنہ سے مراد شرک، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی گمراہی میں مبتلا کر دے
جس پر مرنے کے بعد مغفرت کا دروازہ ہی بند ہے۔ شرک ایسی گمراہی ہے، ایسا عذاب ہے، جو شخص بھی اس میں مبتلا ہوا ہے پھر اس اور بغیر توبہ کے مر گیا، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا، اپنے ساتھ شرک کرنے کو معاف نہیں کرے گا، یہ اس کا قانون ہے، اس کی سنت ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اس کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں کہیں تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس قانون کی زد میں چاہے نبی آ جائے، اس کے بارے میں بھی وہی فیصلہ ہوگا۔ اور یہ عذاب اور یہ پھٹکار، اس کی وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کوئی درجہ نہیں دیا، اپنی منمانی کی، اور اس سے ڈرایا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول کی بات کی مخالفت کرتے ہیں۔ مخالفت کئی طرح سے ہوتی، اپنی منمانی کرنا، رسول کا منہ سے احترام ہے لیکن رسول کی بات کی مخالفت کرتا ہے، جس بات کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کے مقابلے میں اپنی منمانی کرتا ہے یا کسی اور کے کہنے پر چلتا ہے۔ او یصیبہم عذاب علیم، یا پھر ان پر کوئی دردناک عذاب اتر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ازواج مطہرات کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اپنے گھروں میں ٹکی رہو، بیٹھی رہو، اور گھر میں کام کیا کرنا ہے؟ تمہارے گھر میں جو اللہ کی آیات اور حکمت کی جو تلاوت ہوتی ہے اس کو یاد کرو۔ اللہ کی آیات اور حکمت سے مراد ائمہ کرام، ائمہ اہل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لیتے ہیں کہ قرآن کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کو یاد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات حکمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان حکمت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعونی ما ترکتکم، مجھے چھوڑ دو جب تک میں تمہیں چھوڑ کے رکھوں، کوئی چیز تم پر لاگو نہ کروں تو میرے پیچھے مت پڑو، ایسے سوالات مت کرو جس کی وجہ سے کوئی چیز فرض ہو جائے، تم پر تنگی آ جائے۔ انما اہلک من کان قبلکم کثرت سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم، کہ تم سے پہلے لوگوں کو جو ہلاک کیا ہے جس چیز نے، ان کے کثرت سؤال نے، بار بار سوال کرنا، بال کی کھال اتارنا، جس کی مثال قرآن کریم میں موجود ہے۔ گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا، وہ اس کی عمر کے پیچھے پڑ گئے، عمر بتائی گئی تو رنگ کے پیچھے پڑ گئے۔ اس طرح کے سوالات سے بچو، اس طرح کے سوالات اور انبیاء کرام کے ساتھ اختلاف، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سامنے ہے، سنت کو چھوڑ کر اپنے عقلی دلائل دے رہا ہے۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، سامنے واضح ہے، ائمہ دین نے صحیح سند کے ساتھ صاف شفاف طریقے کے ساتھ سامنے رکھ دیا ہے۔ اب کوئی شک کی بات نہیں رہی کہ یہ رسول کی بات ہوگی یا نہیں، رسول کی بات ہے۔ پھر اس بات کو قبول کرنے کے لیے مناظرہ کھڑا کرتا ہے کہ اگر میرے ان سوالوں کا جواب آپ دے دیں گے تو میں حدیث مان لوں گا۔ ان چیزوں نے پچھلے لوگوں کو ہلاک کیا ہے، اور اس امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ایسی چیزوں سے۔
کہ جب رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آ جائے، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم آ جائے، پھر چوں چرا کرنا بند کر دو، یہود و نصارہ کی روش سے بچو۔ اسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوال سکھایا ہے قرآن کریم میں، سورۃ الفاتحہ میں، ہر نماز کی رکعت میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرما، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ شیخ المفسرین امام طبری رحمہ اللہ اس تفسیر کا خلاصہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے صراط و اصحاب محمد، اصحاب محمد کا راستہ وہی صراط مستقیم ہے، اے اللہ ہمیں اصحاب محمد کا راستہ نصیب فرما۔ یہ دعا سکھائی ہے اللہ نے، اور دوسری بات سکھائی ہے، ان لوگوں کے راستے سے دور رکھ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے، اور ان کی مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں، یہود و نصارہ، اور ان پر غضب اور ہلاکت اس کا سبب یہی وجہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں بتائی ہے، کثرت سوال، بال کی کھال اتارنا، حتیٰ کہ وہ حدیث قابل عمل ہی نہ رہے، اتنے سوال کرنا کہ لوگوں کے ذہنوں میں اتنے شبہات پھیل جائیں کہ لوگ حدیث سے دور ہو جائیں۔ اور آج بھی میں اور آپ جائزہ لے لیں اپنا، اگر حدیث پڑھی جائے تو کتنا وزن ہے، کتنی وزنی بات ہوتی ہے ہمارے ذہن میں، اور اگر ایک آدمی اپنا تجزیہ پیش کرے تو ماشاءاللہ ہمارے آنکھ بھی کھلی ہوتی ہے اور کان بھی کھلے ہوتے ہیں اور دماغ بھی کھلا ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ہمارے چاروں طرف افکار منڈلا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں یہ حدیث، اور بھی تو حدیثیں ہوں گی، یہ حدیث ابھی کان بند کر لو کیونکہ یہ حدیث ہمارے جو سابقہ افکار ہیں ان پر پانی پھیر رہی ہے، اور بھی تو حدیثیں ہوں گی، یہ ایک ہی حدیث پڑھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں وہ ایک ہی جگہ سے اتری، ایک ہی جگہ سے نازل ہوئی، اس کا مصدر ایک ہی ہے، ایک حدیث پڑھ لیں یا 10 پڑھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک راستے پر لگاتا ہے، 10 راستے نہیں ہیں۔ تو فرمایا فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، میں کسی بھی چیز سے تمہیں منع کر دوں تو اس سے رک جاؤ، جب منع کر دیا ہے تو اب کوئی سوال نہیں کرے، رک جاؤ۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ، اور اگر میں کسی کے کام کے کرنے کا حکم دوں، فرمایا فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جہاں تک تمہاری استطاعت ہے وہاں تک تم اس کام کو کرو، بجا لاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جہاں تک تمہاری استطاعت ہے۔ اور یہ عبادات کے اندر اصل ہے کہ جب کوئی بھی عبادت قدرت سے، کسی بھی بندے کی قدرت سے، استطاعت سے، طاقت سے باہر ہو جاتی ہے تو وہاں تیسیر کا حکم آ جاتا ہے، اس کے لیے آسانی کا حکم آ جاتا ہے، اس پر وہ حکم اسی طرح لاگو نہیں ہوتا جس طرح دوسروں پر ہوتا۔ لیکن منع کرنے کا جہاں حکم ہے وہاں سب برابر ہے، رک جاؤ۔ یہ حدیث متفق علیہ۔ ابو نجیح العرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغہ، بہت بلیغ نصیحت فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وجلت منها القلوب، اس نصیحت سے ہمارے دل ڈر گئے، وذرفت منها العیون، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑا، فقلنا یا رسول اللہ کأنها موعظۃ مودع، ایسا لگتا ہے جیسے یہ نصیحت کوئی الوداعی نصیحت ہو، جو الوداع کر رہا ہے ہمیں اور آخری نصیحت کر رہا ہے۔ فَأَوْصِنَا، ہمیں کوئی خاص نصیحت فرمائیے، جبکہ
ابھی فرمایا ہے کہ بہت بلیغ نصیحت فرمائی تھی، اب اس کے بعد مزید خاص نصیحت کی درخواست کر رہے ہیں صحابہ کرام۔ اب یہ صحابہ کرام کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، قیامت تک کے آنے والوں کے لیے، سعودیہ والوں کے لیے بھی، پاکستان والوں کے لیے بھی ہے، جہاں اسلامی نظام ہے وہاں کے لیے بھی ہے، جہاں انگریز کا نظام ہے وہاں کے لیے بھی ہے، جہاں بھی مسلمان بستے ہیں سب کے لیے ہے۔ فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کے تقوی کا حکم دیتا ہوں، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں، یعنی جو حکم دیا اللہ نے کرنے کا وہ کرو، جس سے رکنے کا حکم دیا رک جاؤ، یہ تقوی ہے۔ اور فرمایا والسمع والطاعہ، اور حکمران کی سنو اور مانو، اس چیز کا حکم دیتا ہوں۔ حالات اگرچہ اس قدر بدل جائیں، وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، اگرچہ تم پر مسلط ہو جائے، تَأَمَّرَ قوت استعمال کر کے، ایک ایسا شخص جو بکاؤ مال ہے، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، اپنا کوئی گھر نہیں ہے، اس کا اپنی ذات کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا، اگر وہ بھاگ جائے تو اس کی نماز کوئی قبول نہیں ہوگی، یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے۔ اگر اپنے مالک کی اجازت کے بغیر وہ بھاگ جائے، فرار ہو جائے، اور پھر لاکھ نمازیں پڑھتا رہے، اس کی نماز سر سے اوپر نہیں جاتی، وہ کسی شخص کی ملکیت۔ اور پھر کئی طرح کا مال ہوتا ہے مارکیٹ میں، ردی قسم کا مال، گھٹیا قسم کا حبشی غلام جس کی قیمت کوئی نہیں لگتی، اگر وہ کوئی طاقت استعمال کر کے، طاقت ظاہر ہے کوئی بڑا فتنے کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں کہ جب ایک بکاؤ مال کو اٹھ کر طاقت کہاں سے لائے گا وہ بھی اگر تم پر مسلط ہو جائے، مسلط کن پر ہو جائے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، جرنیل، بڑے بڑے جرنیل اس امت کے صحابہ سن رہے ہیں یہ بات، ان کو فرمایا جا رہا ہے۔ ہاں، جبکہ ہمیں تو شیطان نے ایسی ہوا بھری ہے کہ صحابہ تو ایسی قوم تھی، بس سیدھے سادے درویش لوگ تھے، ہم ہیں اصل تو غمخوار امت کے اور فکر مند، اصل اگر ہم سو جائیں تو امت ڈوب جائے گی، باقی صحابہ کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ صحابہ کو کہا گیا ہے وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، اگرچہ تم پر حبشی غلام مسلط ہو جائے، کوئی اور مسلط کرے گا نا، ایک آدمی جس میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، اس کو بٹھاتا کون ہے کرسی پر، کھڑا ہونے کی جرت نہیں ہے، ابو بکر عمر کے سامنے کس طرح کھڑا ہو جائے گا؟ کوئی بڑے سے بڑا جرنیل عمر اور ابو بکر اور عمر کے سامنے بغاوت نہیں کر سکتا، یہ کیسے کھڑا ہو جائے گا؟ لیکن اللہ کے رسول بتا رہے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے، ہو جائے، کسی کی بھی دور میں ہو جائے۔ تو تمہیں میں جو حکم دے رہا ہوں تم نے سننا ہے اور ماننا ہے۔ تو جو لوگ جب بھی کسی شخص نے یا کسی قوم نے، کسی گروہ نے اپنے آپ کو صحابہ سے زیادہ ہدایت یافتہ سمجھا ہے، یا صحابہ سے زیادہ اپنے آپ کو دین کا محافظ سمجھا ہے، ہمیشہ اس کی آخرت تباہ ہوئی ہے۔ ہمیشہ صحابہ سے زیادہ نہ کوئی نیک ہے، صحابہ سے زیادہ نہ کوئی ڈرنے والا ہے، اور صحابہ سے زیادہ نہ کوئی دین کا محافظ ہے۔ ان کی تو برابری سوچنے والا گمراہ ہے، دجال ہے۔ اور آج لسان حال ہماری کیا کہہ رہی ہے؟ ہم صحابہ سے کچھ کہیں زیادہ محافظ ہیں اس دین کے۔ اور فرمائے انہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، میرے بعد تم میں سے جو بھی زندہ رہے گا بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو تم میری اور میرے خلفاء راشدین، میرے خلفاء جو کہ راشدین ہیں، مہدیین ہیں، ان کو اللہ نے ہدایت دی ہوئی ہے، اور وہ خود بذات خود بھی سیدھے راستے پر ہیں، راشدین ہیں، مہدی ہیں، ہر ایک ان میں امام مہدی ہے۔
ان کے راستے کو، ان کے طریقے پر جم جاؤ، اس کو اپنا مسلک بنا لو۔ یہ نصیحت کی ہے فتنوں کے وقت۔ اور مزید فرمایا عضوا علیہ بالنواجذ، جو داڑھ کی مضبوط داڑھیں ہیں، آخری داڑھیں، یہاں سے پکڑ لو اس مسلک کو، خلفائے راشدین کے مسلک کو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دور رہو، نئی باتوں سے دور رہو، نئی چیزوں سے دور رہو۔ یعنی ہر نظریات دن بدن آئے، ہر دن نیا نظریہ اسلام کے بارے میں، اسلامی شعائر کے بارے میں، اسلام کے بارے میں تصور لوگوں کے بدلے جا رہے ہیں۔ تو تم کون سا تصور رکھو؟ جو خلفائے راشدین کا نے دیا ہے، جس پر خلفائے راشدین تھے، جن اصولوں پر۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر نئی چیز گمراہی ہے، اور بعض روایات میں فرمایا ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ قال الله تعالى فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد گمراہی کے علاوہ اور کیا ہے؟ ایک آدمی اسلام کو اللہ کا اتارا ہوا دین بھی مانتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اب وہ وقت نہیں رہا جس میں یہ دین چل سکے، اب وہ وقت نہیں رہا جس میں یہ تمہارے بتائے ہوئے اصول جو ہیں، جو تم حدیثیں بیان کرتے ہو، ان پر چلا جا سکتے۔ یہ تو جمہوریت کا دور ہے، یہاں تو خلافت اور بادشاہت نہیں چل سکتی، یہ ختم ہو جائیں گی، ان کو ختم ہونا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں اسلام ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتا۔ خارجیت چاہے بندے کے دماغ میں کہیں کسی کونے میں اس کا جراثیم بیٹھا ہو، اسلام اس کو بھی نکال کے باہر کرتا ہے، چاہے وہ یورپ کے بنائے ہوئے اصولوں۔ جو عبداللہ بن سبا یہودی تھا، یمن سے آیا تھا، خلافت راشدہ کے دور میں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں لباس پہن کر آ کر اس نے تحریک چلائی تھی۔ اس کی تحریک کا بنیادی اصول کیا تھا کہ جو وقت کا حکمران ہے اس کی جو غلطیاں ہیں، کیونکہ وہ فرشتہ تو نہیں ہوتا، اس کی غلطیوں کو اٹھاؤ، لوگوں کے سامنے اچھالو، تو دیکھو لوگوں کے دل مائل ہو جائیں گے تمہاری طرف۔ اور یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کلما اوقدوا نارا اطفأها اللہ، یہ فساد کی آگ کو بھڑکانے میں اسپیشلسٹ لوگ ہیں یہود، فساد، اور منہ سے میٹھے اور بالکل انسانیت کی باتیں کرنے والے لوگ، منہ سے انسانیت کی باتیں کرتے، لیکن فساد پوری دھرتی پر جو فساد کی آگ بھڑکانے میں سب سے زیادہ تیز لوگ ہیں وہ یہ لوگ۔ اور دیکھ اس نے کون سی رگ پکڑی، وہ اسپیشلسٹ تھا، اس نے عیسائیوں کے اندر بھی بہت سارے فساد مچائے تھے، وہ تجربے کر چکا تھا۔ اب اس نے اپنا آخری تجربہ ادھر امت مسلمہ میں کیا، جس کو میدان جنگ میں کوئی ہرا نہیں سکتا، تو اس نے سب سے پہلا جو اپنا ٹرک استعمال کیا تھا اور اپنے جو متاثرین کو سکھایا تھا کہ تم اپنے حکمرانوں کی پردے فاش کرو، جو ان کی غلطیاں ہیں، جو ان سے غلط فیصلے ہوتے ہیں، یا جو ایسا فیصلہ جس میں دو رائے ہو گئی ہیں قوم کے اندر، کچھ لوگوں کی رائے دوسری بھی ہے، تو آپ دوسرے لوگوں کو بھڑکاؤ کہ یہ رائے تو غلط ہے۔ تو دیکھو پھر اسی قوم کے مسلمان دلوں کے ساتھ تمہارے پیچھے لگ جائیں گے، دل کھنچائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خلیفہ راشد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جس سے رسول شرمائے اور کہے کہ میں کیوں نہ شرماؤں جس سے فرشتے شرماتے ہیں، اور اس دور کے گمراہ لوگوں کو شرم نہیں آئی ان پر الزام لگاتے ہوئے۔ لیکن یہ ٹرک کہاں سے آیا تھا؟ مسلمانوں کے اندر اسلامی تحریک کی شکل میں، جس کو آج کے خوارج کہتے ہیں سب سے پہلا اسلامی انقلاب۔ آج کے خوارج بھی یہی کہتے ہیں، قاتلین عثمان کے حامی آج بھی موجود ہیں۔
اور آپ کے درمیان موجود ہیں، جہاد و خلافت کے نعرہ مارنے والوں میں ہیں، آج بھی وہی لوگ ہیں۔ آیا کہاں تھا وہ شخص؟ ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ یہودی۔ تو جو نظام ادھر سے آتا ہے آپ کو دیا جاتا ہے۔ جمہوریت کا لفظ جمہوریت ایک مقدس لفظ، اور اسلام سے بھی اوپر ہے۔ کہتے اسلام میں بھی جمہوریت، تو پھر اسلام کہو نا، اسلام کہو نا اسے، کیوں کہتے اسلام میں جمہوریت؟ باہر سے ڈالیے نا تم لوگوں نے خود۔ اسلام اس طرح کی چیزوں کو برداشت نہیں کرتا۔ سارے جلتے ہو تو جل جاؤ، پھانسی لے کے مر جاؤ، اسلام قبول نہیں کرتا ان چیزوں کو۔ اسلام غالب ہو کر رہے گا، اور اسلام کا غلبہ وہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ آپ مانتے ہو نہیں مانو، نہیں مانتے نہ مانو، اپنا انجام بھگتو گے۔ اپنی دنیا تباہ کرنے میں آپ کا اپنا ہاتھ ہوگا، جیسے یہود نے اپنے گھروں کو خود گرایا تھا اگر آپ نہیں مانو گے رسول کی۔ لیکن رسول کا بتایا ہوا نظام اور اس کے محافظ ہر دور میں اس امت کے اندر رہیں گے، حتیٰ کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہو جائے۔ اور دوسرا جو ذہن دیا گیا ہے لوگوں کو کہ اس امت کے اندر اس وقت سب امت کی قیادت ختم ہو چکی ہے، امت کے اندر کوئی بھی قائد نہیں ہے، کوئی فوج امت کی نہیں ہے۔ یعنی ان افواج جو موجودہ افواج ہیں مسلمانوں کی، اس کے بارے میں نظریہ دیا جاتا ہے کہ یہ امت کی افواج نہیں ہے۔ اگر یہ امت کی افواج نہیں ہے تو آپ کون سی امت سے تعلق رکھتے ہیں؟ جس امت کی افواج ہیں وہ تو مسلمان ہیں، مسلمانوں کی افواج ہیں۔ اگر آپ ان کو مسلمانوں کی افواج نہیں سمجھتے تو آپ اپنی امت کا فیصلہ کریں کہ آپ کس امت سے ہیں۔ امت مسلمہ محمدیہ کی تو یہ افواج ہیں، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں اور اسلامی ریاستوں کے محافظ ہیں۔ باقی رہی یہ بات جو دور حاضر کے دجال خوارج کے سربراہ جنہوں نے یہ لٹریچر ایک پوری صدی پھیلایا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات راسخ کر دی کہ اس وقت خلافت ختم ہو چکی ہے، مسلمانوں کی قیادت ختم ہو چکی ہے۔ خلافت اور کے بارے میں ایک الگ نظریہ دیا ہے کہ خلافت کوئی الگ چیز ہوتی ہے جو آسمان پر آباد کی جاتی ہے، اور اس میں کوئی اور، حتیٰ کہ اس وقت پوری دنیا میں کہیں بھی خلافت نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ساتھ اللہ نے یہ وعدہ کر لیا ہے اور فرمایا کہ میں جو فیصلہ کر لیتا ہوں اس کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس امت پر رسول علیہ السلام کی زندگی میں اللہ نے یہ فیصلہ، اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت سنائی ہے رسول کی زبانی کہ پوری دھرتی سے کونے کونے سے دشمن جمع ہو کر آ جائے لیکن اس امت کی طاقت کو ختم نہیں کر سکتا۔ یستبیح بیضتہم، اس امت کی قوت کو سرے سے مٹا نہیں سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کسی کنارے سے اندلس چھین لیا، ہندوستان چھین لیا، اس طرح ہو سکتا ہے، ہماری سزا ہمارے اعمال کا خمیازہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس امت کی مرکزیت ختم کر دے کوئی دشمن۔ اللہ تو یہ وعدہ کرے، رسول مانگے اللہ سے، اور آج کے دجال لوگوں کو یہ پٹی پڑھائیں کہ اس وقت کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول تو یہ بتائیں کہ اس امت کی فوجیں جگہ جگہ ہوں گی، تکونون جنودا مجندہ، اس امت کی افواج جگہ جگہ لڑ رہی ہوں گی، اور ان کی چند فوجوں کے نام بھی لیے کہ ایک یمن میں لڑے گی، ایک شام میں لڑے گی، ان کی فضیلت سنائی، اور یہ کہتے ہیں امت کی فوجیں ہی نہیں ہیں، امت کی کوئی طاقت ہی نہیں۔ یہ سارے اسلام دشمنوں کی خدمت کرنے والے افکار، اس کا توڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لوٹ آئے تو آپ کے دل کو بھی سکون ملے گا، اور آپ کو آنے والی جو فتوحات ہیں وہ نظر آئیں گی، اور آپ کو جو پورا میڈیا، اخبارات اور اس امت کے اندر جگہ جگہ پھرتے ہوئے ایجنٹس
جو آپ کے مورال کو ڈاؤن کر رہے ہیں، امت کے مورال کو، اس سے آپ بچ جائیں گے، بلکہ آپ کا مورال اپ ہوگا جب آپ اللہ کے رسول کی باتیں سنیں گے۔ اور یہ ان لوگوں کے تجزیوں سے آپ کو بچنا ضروری ہے، کیونکہ یہ اہل ایمان کو اللہ کی تعلیم ہے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ، کہ جتنے بھی خبریں ہیں کسی بھی فوج کے بارے میں، پاک فوج کے بارے میں ہو یا مصری آرمی کے بارے میں ہو یا سعودی آرمی کے بارے میں ہو یا مسلمانوں کے اتحاد آرمی کے بارے میں ہو، یہ سب اسلام دشمنوں کے پراپیگنڈے ہیں۔ اور قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ تم اپنے سربراہان اور اولو الامر کی طرف لوٹاؤ اس بات کو، وہاں سے لو وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اسلام دشمنوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب آپ کا فوجی جوان سر اٹھا کر اللہ اکبر کا نعرہ مارتا ہے، ان کی ہوا نکل جاتی ہے، اور آپ بیٹھے ان کی تلاوتیں سن رہے ہیں، آپ ان کی باتیں سن کر اپنے بچوں کا بھی مورال ڈاؤن کر رہے ہیں۔ یہ حرام ہے کہ ان کی باتیں سنیں، ایسے پراپیگنڈے سنیں، حرام ہے ایسی باتیں سننا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لوٹ آئیں، آپ کو سکون بھی ملے گا اور حقیقت بھی نظر آئے گی۔ کہیں کوئی کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس امت کی مرکزیت کو ختم کر دے، حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آ جائیں گے، اس وقت تک اس امت کی طاقت برقرار رہے گی اور چلتی رہے گی۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہاں غلبہ، شکست، اوپر نیچے، عروج، زوال، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہ کسی تحریک کی کوئی بھی تحریک اس کو نہیں کر سکتی، کسی کو عروج نہیں دلا سکتی، نہ کسی کو زوال دلا سکتی۔ اللہ کی ربوبیت کے اندر کسی کو دخل نہیں ہے، وہ چاہے تو مسلمانوں کے لشکر کو شکست دلوا دے، اور صحابہ کے لشکروں کو کتنے زخم بھی لگے، ان چیزوں سے مسلمان پریشان نہیں ہوتا۔ مسلمان پریشان ہوتا ہے، مسلمان کو پریشان ہونا چاہیے اور فکر مند ہونا چاہیے کہ کہیں میرا جو رخ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے تو نہیں ہٹ گیا، کیونکہ جو ہی رسول علیہ السلام کے راستے سے ہٹے گا بندہ، صراط مستقیم اس کو نصیب ہی نہیں ہوگا، اور کامیابی صرف اور صرف صراط مستقیم میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت پر رحم فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین۔